اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس بیت المقدس کی سرزمین کے ساتھ کیسا تعلق نصیب فرمایا ہے، اس حوالے سے دو چار باتیں اچھی طرح یاد رکھیں۔ بیت المقدس کی سرزمین ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن بھی رہی ہے اور ہزاروں انبیاء کا مدفن بھی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی، بلکہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے ہجرت قرار دی گئی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بابل شہر سے، ملک عراق سے ہجرت فرما کے باذن اللہ سرزمین بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس کی سرزمین کو آباد فرمایا۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بیٹے اسی سرزمین بیت المقدس میں رہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اولاد یعقوب کا مسکن یہی بیت المقدس کی سرزمین رہی۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تخت خلافت یہی بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تخت خلافت اور بے مثال بادشاہت کا مرکز یہی بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بیت المقدس کی سرزمین پہ اپنا عظیم معبد عبادت خانہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر شروع ہوئی، پھر داؤد علیہ السلام کا معبد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معبد، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے عبادت، سیدہ مریم کی جائے ولادت، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائے پیدائش، یہ سارے کے سارے متبرک واقعات اسی سرزمین کے ہیں، اور ہر مسلمان کا تعلق تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ کے کسی نبی کا انکار کر کے مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ مسلمان ہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، مسلمان ہی ہیں جو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے سچے پیروکار اور تمام انبیاء کے حقیقی ماننے والے مسلمان ہی ہیں۔ تو اگر سرزمین بیت المقدس جتنے بھی انبیاء کا مسکن رہی ہے، انبیاء کا مدفن ہے، ان تمام نبیوں پہ ایمان لانے والی واحد امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے۔ اگر سرزمین بیت المقدس انبیاء کا مسکن رہی ہے، انبیاء کا مدفن ہے، تو امت مسلمہ ہی انبیاء کی وارث ہے، امت مسلمہ ہی انبیاء کی پیروکار ہے۔ اور آگے چلیے، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بیت المقدس کی سرزمین کے ساتھ تعلق کیسا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بیت المقدس کی سرزمین کے ساتھ تعلق کیسا رہا۔ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو عظیم فضیلت آپ کو عطا فرمائی، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے، بیت اللہ خانہ کعبہ سے ہوا۔ یہ سفر طے کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الاقصی،
مسجد اقصی میں پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے۔ جب بیت المقدس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، گویا سفر معراج کا جو زمینی حصہ تھا، اس زمینی حصے کا اختتام عرض بیت المقدس میں ہوا۔ زمینی سفر کا اختتام اور انتہا بیت المقدس میں ہوئی۔